الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے یعنی پہلے منصف بادشاہ، جن کی جو ملوکیت تھی وہ اللہ رب العالمین کی رحمتوں اور برکتوں سے معمور تھی، اور مسلمانوں کے ماموں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح محترم اور کاتب الوحی، قرآن کے لکھنے والے کاتب وحی جنہیں ہم کہہ لیں، اور مسلمانوں کے ماموں نبی علیہ السلام کے صالح محترم اور سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے فضائل و مناقب ہیں جن کو روافض نہیں مانتے ہیں، اور روافض ان کی شان میں تنقیص وغیرہ کرتے رہتے ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت کہ اللہ کی کتاب کے لکھنے کا شرف آپ کو حاصل ہوا، اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ اور یہ شرف نہ بھی حاصل ہوتا لیکن آپ صرف صحابی ہوتے، یہ شرف بھی بہت بڑا ہے، کیونکہ آج کے دور میں کوئی بھی اللہ کے پیارے پیغمبر کا صحابی نہیں ہے، کسی نے اللہ کے پیغمبر کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھی ہیں۔ یہ تو سیدنا معاویہ کو شرف حاصل ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور تمام صحابہ کو، کہ انہوں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کے پیچھے نمازیں پڑھی اور وہ شرف ان کو ملا۔ لیکن روافض جن کے دل کالے اور سیاہ ہو گئے ہیں، وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس طرح کی جسارتیں کرتے رہتے ہیں، ان کے بارے میں بکواسات کرتے رہتے ہیں۔ ایک مجھے ویڈیو ایک بھائی نے سینڈ کی جس میں یہ بات تھی، اس نے بندے نے، لگ تو مجھے نیم رافضی بریلوی رہا تھا وہ، جبکہ بریلوی بھی سیدنا معاویہ کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرتے، اور لیکن ان میں رافضیت موجود ہوتی ہے، جیسے حنیف قریشی ہو گیا اور دیگر ہو گئے، ان میں رافضیت موجود ہوتی ہے۔ تو اس نے جملہ اعتراضات میں سے جو باتیں کہی ہیں وہ 3 اعتراضات پہ مبنی ہیں۔ سب سے پہلے اس نے، میں سیدنا معاویہ کے پہلے فضائل بیان کروں گا، اس کے اعتراضات پہ ہم بعد میں آئیں گے۔ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کاتب وحی ہیں، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2501، وَمُعَاوِيَةُ تَجْعَلُهُ قَاتِبًا بَيْنَ يَدَيْكَ، کہ آپ معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنا کاتب مقرر فرما لیں؟ رسول اللہ نے فرمایا نعم، جی ہاں، اللہ کے پیارے پیغمبر نے سیدنا معاویہ کو کاتب وحی، اپنا اللہ کی وحی کا لکھنے والا کاتب مقرر کر لیا، کاتب وحی ہے، آپ کی یہ فضیلت ہے۔ ایک روایت میں جو دلائل نبوہ میں امام بہقی نے ذکر کی ہے، جلد 6 صفحہ نمبر 243 کے اوپر، اور وسندہ صحیح سند کے ساتھ، وقان یکتب الوحی، کہ آپ کاتب وحی تھے۔ تو آپ کا کاتب وحی ہونا بالکل واضح ہے، اور اس کے حوالے سے یہ تبع تابعین میں شیخ الاسلام معافی بن عمران رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ قاتبہ و امینہ علی وحی اللہ، کہ سیدنا معاویہ رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابی، آپ کے صالح، آپ کے کاتب، اور اللہ کی وحی کے سلسلے میں آپ کے امین تھے۔ تاریخ بغداد کے اندر علامہ خطیب بغدادی نے بات ذکر کی ہے، جلد 1 صفحہ 209 پہ، اور تاریخ ابن اسحاق جسے تاریخ دمشق کہتے ہیں، جلد نمبر 59 صفحہ نمبر 208 پہ، البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ نے یہ بات ذکر کی ہے، جلد 8 صفحہ نمبر 148 پہ صحیح سند کے ساتھ۔ اور حافظ ابن عساکر کے حوالے سے امام ابن کثیر علیہ رحمہ نے البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ 128 پہ بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں وَأَصَاحُ فِي فَضْلِ مُعَاوِيَةَ حَدِيثُ أَبِي جَمْرَةَ عن ابن عباس انه كان کاتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلم۔ سیدنا معاویہ کی فضیلت میں اصح حدیث ابو جمرہ کی سیدنا ابن عباس سے بیان کرتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب سے اسلام لائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے۔ تو یہ کاتب وحی تھے، اس سے بڑا شرف سیدنا معاویہ کو کیا ہوگا۔ اور یہ الحجہ بین المحجہ کے اندر یہ بات موجود ہے، امام ابو منصور معمر بن احمد اصبہانی نے اہل الحدیث کا اتفاقی عقیدہ ذکر کیا ہے، وہ فرماتے ہیں وَأَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ قاتب وحی اللہ وامینہ، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخال المؤمنین، سیدنا معاویہ کو وحی الہی کے کاتب اور امین ہونے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سواری پر سوار ہونے اور مومنوں کے ماموں ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اور یہ تو مسلمانوں کا اتفاقی عقیدہ ہے۔ پہلے بحری
جو بیڑے کے کمان اور جہاد فی سبیل اللہ میں آپ نے یعنی سمندری جہاد کیا، وہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور وہ بحری بیڑا جس کے لیے جنت واجب ہو گئی، جس کے لیے جنت کی بشارت اللہ کے پیارے پیغمبر نے دی، اس کے یعنی اس بیڑے میں آپ شامل تھے۔ تو یہ بات بالکل واضح ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، مسند احمد میں، ترمذی میں اور اشریہ میں امام اجری نے، اور اس کے علاوہ ابن ابی عاصم نے ذکر کی ہے یہ روایت، تاریخ بغداد میں امام خطیب بغدادی نے، تاریخ الکبیر میں امام بخاری نے، مسند احمد میں احمد ابن حنبل نے یہ ذکر کی ہے کہ یہ نبی علیہ السلام نے دعا کی سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ آپ نے فرمایا اللہم جعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ ولا تعذبو، اے اللہ معاویہ کو ہدایتی یافتہ اور ہدایت کندہ بنا، ان کو بھی ہدایت دے اور ان کے ذریعے لوگوں کو بھی ان کو عذاب سے بچا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے دعا کی سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ یہ تو اس طرح کے بہت سارے فضائل ہیں سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے، لیکن چونکہ روافض جو ہیں وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اپنی زبانیں تان دراز کرتے ہیں، اور اس بندے نے بھی کی۔ تو آؤ علماء اہل سنت سے تو میں اہل الحدیث سے یہ بات دکھاتا ہوں کہ اہل سنت کیا کہتے ہیں سیدنا معاویہ کے بارے میں۔ تو ایک حدیث کے بارے میں حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ اپنی کتاب البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ نمبر 119 اور 120 پہ یہ ایک روایت ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں وَهَذَا الْحَدِيثُ فَضِيلَتُهُ لِمُعَاوِيَةَ، کہتے ہیں ایک حدیث جو امام مسلم نے ذکر کی، اس کے بعد فرماتے ہیں یوں اس حدیث سے سیدنا معاویہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ تو فضیلت ثابت ہے ان کی، جن کی فضیلت ثابت ہے ان پہ پھر ایسے الزامات جو اس نے لگائے میں آگے وہ سارے جوابات ذکر کرتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ یہی بات امام نووی علیہ رحمہ نے مسلم کی شرح میں یہی بات لکھی ہے کہ امام مسلم نے اس حدیث سے یہ فہم لیا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی یعنی فضیلت ہے اور وہ فضیلت کے حقدار ہیں۔ ہم بھی جانتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، اور ان کی صحابیت ہی سب سے بڑا شرف ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ علماء اہل سنہ کی تصریحات اس بارے میں بالکل واضح ہیں، اور یہ تاریخ دمشق کے اندر جلد 59 صفحہ 106 پہ اور البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے یہ بات لکھی ہے وَأَصَحُ مَا رَوِيَ فِي فَضْلِ مُعَاوِيَةَ، کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں مروی سب سے صحیح حدیث یہی ہے، یہ کاتب وحی والی روایت جو ہے اس کے حوالے سے۔ تو کبھی بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کسی کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے علماء اہل سنت میں سے کہ وہ ان کو برا بھلا کہتا ہو، سوائے روافظ کے۔ روافظ تو ظالم لوگ ہیں، جیسا کہ باقر مجلسی نے لکھا اپنی کتاب کے اندر، کہتا ہے مرتبہ امامت بالا تر است مرتبہ پیغمبری است، کہتا ہے امامت کا رتبہ پیغمبری کے رتبے سے اعلیٰ ہے، جب ہی ان کے نزدیک امامت کا رتبہ اعلیٰ ہے، کیونکہ یہ اپنے ائمہ معصومین کو جو ان کے بنائے ہوئے ہیں، جبکہ معصوم الخطا صرف اللہ کے رسول ہیں۔ بھائی ہمارا ایسا کوئی عقیدہ نہیں کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، سوائے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی معصوم نہیں ہے۔ اور صحابہ کو بھی ہم معصوم نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں صحابہ مغفور ہے، صحابہ سے جو خطائیں ہوں اللہ نے درگزر کر دی، اللہ نے معاف کر دیا ان کو۔ مشاجرات صحابہ کے ضمن میں یہ باتیں آئیں گی انشاءاللہ میں ذکر کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا ہے۔ اب کوئی بعد کا آنے والا جاہل شخص صحابہ کی ذات کو مطعون کرے، ان کے بارے میں جو ہے اس طرح کی بات کرے، تو آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں کہ وہ کوئی اچھا بندہ ہوگا جو صحابہ کے، وہ زندیق ہے، ملحد ہے جو صحابہ کے بارے بکواس کرتا ہے۔ جیسے ابو زرع رازی نے بھی یہی بات کہی ہے اور دیگر علماء نے کہ وہ ملحد اور زندیق ہے جو صحابہ کے بارے میں اپنی زبانیں تان دراز کرتا ہے۔ تو یہ تو ہو گئی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بات۔ پہلا اعتراض اس نے یہ کیا تھا، اب آ جاتے ہیں اس بندے کے اعتراض کی طرف۔ پہلی روایت اس نے پیش کی تھی الکامل فی التاریخ سے،
ان کو اتنی بھی زحمت نہیں ہوئی یعنی اس نیم رافضی کو کہ وہ روایت کا ذرا پورا حوالہ دے دے. یہ روایت الکامل فی التاریخ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 101 پر موجود ہے، اور دنیا میں اس کی کوئی سند موجود نہیں ہے. یہ صرف ابلیسی اور شیطانی کارروائی ہے. وہ کیا ہے کارروائی؟ وہ کارروائی بھی جو بڑا وہ لاب و لہک کے سنا رہا تھا کہ جب سیدنا حسین آئے تو ان کو جو ہے وہ دھمکی دی سیدنا معاویہ نے، اور کہا کہ جس طرح اونٹنی کا جو اونٹنی بوڑھی ہو جاتی ہے تو اس کا خون پتلا ہو جاتا ہے، تو ان قریب یہ کہ اس کو ذبح کر دیا جائے گا، کیونکہ اونٹنی کا جب خون پتلا ہو جاتا ہے تو وہ مرنے کا خدشہ ہوتا ہے، وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، تو آیا اس کو استعمال ہی کرنا ہے، ذبح کر لے. تو سیدنا حسین کو کہتا ہے کہ تمہیں ذبح کر دیا جائے سیدنا معاویہ کے بارے میں. سن 55 ہجری میں سن 55 ہجری میں یعنی یزید کو تخت پہ بٹھانے سے 5 سال پہلے مدینہ منورہ جا کر، یہ معاویہ بن ابی سفیان، اب آپ کو کہنا پڑ رہا ہے مجھے، معاویہ بن ابی سفیان مدینہ منورہ جا کر امام حسین علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو براہ راست فیس ٹو فیس کہتا ہے کہ آپ کا کوئی ویلکم نہیں ہے، آپ کو کوئی مرحبا نہیں کہا جائے گا. اے حسین ابن علی، تیری مثال معاذ اللہ، ان کے الفاظ جو ہے، تیری مثال ایسی ہے جیسا اونٹ بڑھیا ہو گئی اور اس کا خون پتلا ہو گیا، عن قریب اس کو ذبح کر دیا جائے گا. یہ وہ رافضی کہتا ہے کہ سیدنا معاویہ نے یہ بات کہی، جبکہ یہ جھوٹ کا پرندہ ہے، اس کی کوئی سند ہے نہیں. اگر ہے تو پیش کرو، فاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اگر یہ رافضی تم سچے ہو تو اس کی سند پیش کرو، لاؤ اپنے سارے رافضی جتنے بھی علماء سر جوڑ لو اور اس کی سند پیش کرو. دنیا میں اس کی کوئی سند ہے ہی نہیں، بے سند بات اس نے پیش کیا. بے سند بات کے والے سے یہ اپنے آپ کو بندہ، کیونکہ امام خلال وغیرہ کے آگے رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہا تھا، امام صحابی کے حوالے یعنی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہا تھا، یعنی اپنے آپ کو اہل سنت ظاہر کر رہا تھا. تو اہل سنت کا یہ تو اتفاق ہے کہ بے سند بات تو حجت ہی نہیں ہے کسی بھی مسلک کے یہاں، چاہے وہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل الحدیث ہوں، کسی کے یہاں بھی بے سند بات حجت نہیں ہے. اور بے سند کے حوالے سے، بات کے حوالے سے مسلم کے مقدمہ میں لکھا ہوا ہے کہ عبداللہ بن مبارک کا قول کہ یقول الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. بالکل واضح طور پہ لکھا ہے کہ عبداللہ بن مبارک فرماتے تھے یقول الاسناد من الدین، عبداللہ بن مبارک فرماتے تھے کہ اسناد دین میں داخل ہیں. اسناد کیا ہے؟ دین میں داخل ہیں. ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. اگر اسناد نہیں ہوتی تو ہر شخص جو جی میں چاہتا کہہ ڈالتا، جیسے رافضی نے کیا، جو جی میں چاہا کہہ ڈال دے. وہ بھائی کتاب میں ہونا اصل نہیں ہے، اس کی سند ہونا. بنا کتنی روایتیں ہیں جو نازبیوں نے اہل بیت کی تنقیص میں گھڑی ہیں. کیا یہ رافضی نیم رافضی بندہ وہاں اس کو قبول کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا، یہ رد کر دے گا. اس کی سند کا مطالبہ، پھر جرح و تعدیل، پھر جرح مفسر اور جرح مبہم، پھر روات کی تحقیق، سکہ، تدلیس، مدلس، اس کو ساری چیزیں یاد آ جائیں گی. لیکن یاد نہیں آتا تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بغض میں یہ پھر بھول جاتے ہیں سارے اصول و قواعد و ضوابط کہ بھائی جب روایت کی سند ہی نہیں ہے، بے سند واقعہ ہے پورا کہ سیدنا معاویہ نے دھمکی دی سیدنا حسین کو، بے سند واقعہ ہے. الکامل فی التاریخ جو الکامل ابن اسیر کہلاتی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 101 پر ہمارے نسخے کے تحت، ٹھیک ہے. تو یہ اس میں ہے، اور یہ جھوٹا واقعہ ابلیسی کاروائی ہے، کسی رافضی نے گھڑا ہے. تو یہ بات تھی اس کے، یہ اس اعتراض کا جواب میں نے دے دیا. اگلا اعتراض اس کا تھا امام خلال کے حوالے سے، اس نے ذکر کیا کسی کو یہ بول رہا تھا کہ امام خلال نے، دیکھو نا اگلی روایت ذکر کی ہے، اس میں وہ حضرت معاویہ کی تنقیص کے حوالے سے کچھ ذکر تھا. تو میں جاہل مرکب کو یہاں یہ بات کہوں گا، خود کہہ رہا ہے اپنی ریکارڈنگ میں، یہ نیم رافضی کہتا ہے کہ یہ الگ بات ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے یا موضوع ہے، اس سے ہٹ کے بس کتاب میں. ارے اللہ کے بندے، کتاب میں ہونا شرط نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کتاب میں تو بہت ساری روایتیں ہو سکتی ہیں، تاریخ میں تو بہت ساری، نازبیوں نے بھی کچھ ایسی روایتیں ذکر کی ہیں. پھر یہ وہ مانیں گے؟ کبھی نہیں مانیں گے. جیسے میں نے ذکر کیا نا، نازبیوں نے اہل بیت کی شان میں کچھ روایتیں گھڑی، رافضیوں نے صحابہ کی شان میں روایتیں گھڑی ان کی تنقیص کے اندر. تو اب کیا خیال ہے؟ نہ ہم اہل سنت والجماعت نہ نازبیوں سے بھی بری ہیں، رافضیوں سے بھی بری ہیں. ان کا راستہ تو درمیانہ ہے، جیسا کہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی نے، جو قاری شیر محمد کی کتاب ہے، اس کے ضمن میں جو فضائل صحابہ کے ضمن میں انہوں نے حاشیے میں بات لکھی ہے کہ اہل حدیث کا راستہ تو کتاب و سنت والا ہے، اور یہ اہل سنت ہے، ان کا نہ رافضیوں سے کوئی تعلق ہے نہ نازبیوں سے کوئی تعلق ہے. ہم تو آل محمد کا بھی احترام کرتے ہیں، اصحاب محمد کا بھی احترام کرتے ہیں. سیدنا معاویہ بھی ہمارے دل کا سکون ہے، وہ صحابی رسول ہیں. سیدنا علی بھی ہمارے دل کا سکون ہے، وہ صحابی رسول ہیں. ہم سب کا احترام کرتے ہیں. یہ تو ظالم رافضی ہیں اور دوسری طرف نازبی ہیں جو اہل بیت کی شان میں تنقیص کرتے ہیں، ایک رافضی ہیں جو سیدنا معاویہ کی شان میں تنقیص کرتے ہیں.
اور دونوں ہی اپنے کفر میں آگے ہیں. توبہ کرنی چاہیے رافضیوں کو بھی اور ناسبیوں کو بھی. لیکن چونکہ ابھی میرے مخالف جو ہیں وہ رافضی ہیں، تو اس لیے میں اس رافضی کو یہ بات کہوں گا کہ توبہ کرے. بے سند بات حجت نہیں ہوتی، اور بے سند بات اس لیے بھی حجت نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس کی سند نہیں ہوتی ہے. پتہ نہیں کس نے گھڑ دی، کس نے بیان کر دی. نبی اسلام کی حدیث بھی ہے کہ کفا بالمرء کذبا یحدث بکل ما سمع، کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے. تو صرف سنی سنائی بات پہنچانا نہیں ہوتا، اس کی سند بھی پیش کرو. بے سند بات حجت نہیں ہوتی ہے. کفا بالمرء کذبا یحدث بکل ما سمع، جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے اس بندے کے لیے، اس نیم رافضی کے لیے، کیونکہ اپنے آپ کو سنت ظاہر کر رہا ہے لیکن یہ بندہ نیم رافضی ہے جس کی ویڈیو میرے تک پہنچی ہے. اور جہاں تک میں نے اندازہ لگایا اس کا بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق ہے. تو اگلا اعتراض اس کا تھا، اس کی طرف آ جاتے ہیں. فیۃ الباغیہ والی روایت کہ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 447 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2915 کے اوپر یہ روایت موجود ہے کہ وَيْحَ عمار تقتل فیۃ الباغیہ یدعوہم الی الجنۃ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ، کہ عمار کی کیا بات ہے، انہیں باغی گروہ قتل کرے گا، وہ انہیں جنت کی طرف بلائیں گے، جبکہ دوسرا گروہ وہ انہیں آگ کی طرف بلائے گا. سینئر ترین صحابی اور سابقون الاولون میں سے جو معاویہ بن ابی سفیان سے 15-20 سال پہلے اسلام قبول کیے، وہ صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی فضیلت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارہا فرمائے کہ عمار لوگ کو جنت کی طرف بلاتا ہے اور باغی ٹولہ اسے جہنم کی طرف بلاتا ہے. یہی باغی ٹولہ معاویہ بن ابی سفیان کا. جی عمار بن یاسر کی فضیلت ہے کہ وہ لوگ کو جنت کی طرف بلاتے ہیں. کتنے فضائل ہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. معاویہ بن ابی سفیان، عمار بن یاسر کے. اب اس حدیث کو لے کے بڑا انجینئر مردا اس طرح کے جو نیم رافضی ہیں نا، بد ذہن لوگ جو ہیں، بھائی جب کوئی روایت ہے تو اس کو فہم محدثین پہ دیکھو، محدثین کا فہم کیا ہے، کیونکہ تمہارا فہم حجت نہیں ہے، محدثین کا فہم کیا ہے. اب اسی حدیث کو ابن حجر سمجھا رہے ہیں فتح الباری کے اندر، شارح بخاری ابن حجر فتح الباری جلد 1 صفحہ 542 کے اوپر ابن حجر فرماتے ہیں اگر کوئی کہے، یہ عربی عبارت تھی اس کا میں سارا ترجمہ ذکر کر رہا ہوں، کہتے ہیں اگر کوئی کہے کہ سیدنا عمار کا قتل ہوا جنگ صفین میں ہوا، آپ سیدنا علی کے ساتھ تھے اور قتل کرنے والے سیدنا معاویہ کے ساتھی تھے، آپ کے ساتھ صحابہ کی جماعت تھی، تو ان کے متعلق یہ کہنا کیسے جائز ہوگا کہ وہ اسے جہنم کی طرف بلائیں گے؟ جواب یہ ہے کہ وہ انہیں اپنے گمان کے مطابق جنت کی طرف بلا رہے ہیں. یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ عمار تو انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، مانا یہ کہ اپنے گمان میں، کیونکہ سیدنا عمار ابن یاسر سیدنا علی کے ساتھ مل کر لڑ رہے تھے سیدنا معاویہ کے لشکر سے، تو ان کا گمان تو یہی تھا میں تو خلیفہ برحق کے ساتھ سیدنا علی کے ساتھ ہوں اور میں ان کو جنت کی طرف بلا رہا ہوں، لیکن یہ بغاوت کر رہے ہیں تو یہ مجھے جہنم کی طرف بلا رہے ہیں. یہ نہیں کہ وہ جماعت معاذ اللہ جہنمی ہو گئی یا وہ جہنم میں داخل ہو گئی یا وہ فاسق ہو گئی یا وہ فاجر ہو گئی. آگے ذکر کرتا ہوں دونوں جماعتیں مسلمانوں کی تھیں اور دونوں جماعتیں جنتی ہیں نبی علیہ السلام کی زبان سے بفضل اللہ تعالی، کیونکہ ہم اہل الحدیث ہیں. کوئی صحابہ کی ذات پہ اعتراض کرے گا ایسا منہ توڑ جواب دیں گے بفضل اللہ تعالی، یاد رکھے گا وہ. تو اس رافضی نے جو جواب دیا، یعنی جو اعتراضات کیے بفضل اللہ تعالی، یہ میری طرف سے اس رافضی کو منہ توڑ جواب ہے. آؤ اس کا جواب پیش کرو میری باتوں کا اگر ضرورت ہے تو جہنم کی طرف بلا رہے ہوں یعنی اپنے گمان میں. تو جواب یہ کہ انہیں اپنے گمان کے مطابق جنت کی طرف بلا رہے تھے. ہمارے وہ مجتہد تھے. کیا کہتے ہیں ابن حجر کہ وہ کون تھے؟ وہ مجتہد تھے، اجتہاد کرنے والے تھے. انہیں اپنے گمان کی اتباع میں ملامت نہیں کی جا سکتی، یعنی سیدنا عمار کو بلا بلا نہیں کیا، لہذا جنت کی طرف بلانے سے مراد یہ کہ جنت کے سبب کی طرف بلانا جو کہ امام برحق کی اطاعت اور فرما برداری ہے. اسی طرح عمار نے انہیں سیدنا علی کی اطاعت کی طرف بلاتے تھے جو کہ امام وقت اور واجب الاطاعت تھے، جبکہ معاویہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھی انہیں دوسری طرف بلاتے تھے، لیکن وہ اپنے اجتہاد میں معذور تھے کیونکہ ان کے پیش نظر تعویل تھی کہ سیدنا عثمان کا جو پورا معاملہ سب کے سامنے، سیدنا عثمان کا جو یعنی قتل والا معاملہ تھا، قصاص عثمان کا مطالبہ تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے ان میں کوئی تعویل تھی، یعنی وہ مجتہد تھے. اور یہ تو بالکل واضح بات ہے کہ مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے، حنفی والا مجتہد نہیں، جو صحیح مجتہد ہے جیسے امام بخاری اور دیگر مجتہدین جب اجتہاد کرتے ہیں، جب وہ اجتہاد کرتے ہیں تو اگر وہ اجتہاد صحیح ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کو 2 اجر دیتا ہے،
اور اگر غلط ہوتا ہے تو اللہ ان کو ایک اجر دیتا ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 اجر مل گئے کہ وہ حق کے قریب تھے، سیدنا معاویہ کو 1 اجر مل گیا. تو اس میں کیا قباحت ہے؟ وہ جو عمار بن یاسر نبی علیہ السلام نے کہا جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، تو عمار بن یاسر کا گمان تو یہی تھا نا کہ میں تو جنت کی طرف بلا رہا ہوں، اور یہ خلیفہ وقت کی یعنی بغاوت کر کے جہنم کی طرف بلا رہے ہیں. یہاں سیدنا عمار کا اجتہاد تھا جو اللہ کے پیغمبر نے ذکر کیا، اور وہاں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا اجتہاد تھا. بالکل وہ روایت واضح ہو گئی. اور یہی جو فہم سلف ہے، اسی کو میں کہتا ہوں کہ لوگ گمراہی کا سبب یہ بنا، لوگوں نے اپنے طرح حدیثوں کے معنی کیے، رافضیوں نے کچھ کیے، بریلویوں نے کچھ کیے، کسی نے کچھ کیا. بھائی حدیث کا جو معنی محدثین نے کیا وہ رکھو، کیونکہ اسی کو قرآن نے کہا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. کہ جو نبی علیہ السلام کی مخالفت کرے گا ہدایت کا رستہ واضح ہو جانے کے بعد، اور وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنین کے راستے کو چھوڑ دے گا، یعنی علماء محدثین ان کے راستے کو چھوڑ دے گا، تو اللہ فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جس طرف اپنا رخ کرے گا اسی طرف لگا دیں گے. وَنُصْلِهِ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم. تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلا فہم سلف بہت بڑی چیز ہے. فہم سلف کو اختیار کرنا چاہیے. جتنے بھی گمراہ یہ معتزلہ، جہمیہ، روافض جتنے بھی گمراہ ہوئے، یہ ہوئے اس وجہ سے انہوں نے فہم سلف کو ترک کر دیا. سلف کے فہم کو یہ اگر تھامے رکھتے کبھی گمراہ نہ ہوتے. سیدنا معاویہ کے فضائل، ہر آپ کوئی بھی کتاب اٹھا لیں عقیدے کی، امام اجوری کی شریعہ اٹھا لیں، ابن ابی عاصم کی سنہ اٹھا لیں، اور ابن مندہ کی کوئی بھی کتاب الایمان اٹھا لیں، یہ امام جو ہے ابو جعفر طحاوی کی عقیدہ طحاویہ اٹھا لیں، اس کی شرح ابن العز حنفی نے جو لکھی ہے شرح عقیدہ طحاویہ اٹھا لیں، عقیدے کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں اہل حدیث کی، اس کی ہر کتاب کے اندر آپ کو صحابہ سے محبت، امیر معاویہ سے محبت کا کوئی نہ کوئی باب اور کوئی نہ کوئی بات عبارت لازماً ملے گی. یہ میرا گارنٹیڈ دعویٰ ہے. حوالے بہت سارے ہیں کیونکہ بات طویل ہو چکی ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ اعتراضات کے بھی جوابات دینے، 1-2 اعتراضات کے میں نے اس کے جوابات دے دی. جو ایک واقعہ اس نے ابن اسیر سے بیان کیا تھا، دوسرا یہ فیۃ الباغیہ والی روایت کا میں نے پورا معاملہ ذکر کر دیا. اور جیسا کہ میں نے بتایا یہ دونوں گروہ جو تھے سیدنا معاویہ کا، سیدنا علی کا، یہ کیسے جہنمی ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر کی مراد یہ تھی کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو جو کہا نا کہ عمار تجھے باقی گروہ قتل کرے گا، اس سے مراد یہ کہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے گمان میں تو یہی تھا نا جسے میں نے ذکر کیا. تو ان کے گمان کا اللہ کے رسول نے وہاں ذکر کیا تھا. تو کیونکہ دونوں طرف مسلمانوں کی جماعت تھی، نبی علیہ السلام نے خود انہیں مسلمان قرار دیا، تو آیا وہ جہنمی کیسے ہو سکتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے، اور بہتر ایمان والے صحابی تھے، مغیرہ بن شعبہ، پتہ نہیں دیگر صحابہ جو ہیں، ان جاہلوں کو یہ نہیں پتا ہوتا رافضیوں کو کہ دیگر جو صحابہ اکرام تھے جو بہتر ایمان میں صحابی ہیں، بدری صحابی سیدنا معاویہ کے ساتھ موجود تھے، جن سے اللہ راضی ہو گئے. لعل اللہ تعالی علی اہل بدر فقالوا اعملوا ما شئتم، کہ اللہ اہل بدر سے تو یعنی راضی ہو چکا ہے. اللہ نے فرمایا اے اہل بدر آج کے بعد جو کرو تمہاری معافی ہے. تو آپ اندازہ لگائیں بدری صحابی اور کبھی بہتر ازمان والے صحابی سیدنا معاویہ کے ساتھ تھے، تو آیا وہ کیسے جہنمی ہو سکتے ہیں جن سے اللہ راضی ہو گیا؟ اور خود نبی علیہ السلام نے سیدنا معاویہ کے گروہ کی سلام کی شہادت دی ہے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے سیدنا حسن سے فرمایا کہ ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرا یہ بیٹا سردار ہے. سیدنا حسن کے بارے میں فرمایا اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں میں صلح کروائے گا. اللہ اکبر. صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 2708 کے اوپر یہ روایت موجود ہے. کیسے نعوذ باللہ من ذالک سیدہ معاویہ یعنی جہنمی ہو کر معاذ اللہ، کیسے اس طرح کی باتیں کر کے لوگ کس طرح جو ہے ورغلاتے ہیں. سیر اعلام نبلاء میں ذہبی علیہ رحمہ نے بھی بات کی ہے کہ ہم ہر صحابی کا ذکر خیر سے کرتے ہیں. حافظ ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں ولا نذکر احد من الصحابہ الا بخیر، کہ ہم ہر صحابی کا ذکر خیر سے کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ شیعان معاویہ جو تھا ہم طائفۃ من المؤمنین فقط علی الامام علی، کہتے ہیں کہ جو حضرت علی سے یعنی جنہوں نے بغاوت کی وہ مسلمانوں کا ہی تو ایک گروہ تھا، شیعان معاویہ، حضرت معاویہ کا جو گروہ تھا جس نے امام وقت سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر بغاوت کی، جس کی دلیل کہتے ہیں جس کی دلیل جو ہے بنص قول المصطفى صلوات اللہ علیہ لعمار تقتل فیۃ الباغیہ،
کہتے ہیں جس کی دلیل یہی روایت ہے کہ عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو کہتے ہیں ہم التجا کرتے ہیں ان سب سے اللہ تعالیٰ راضی ہو اور ان لوگوں میں ہمیں نہ بنائے جن کا دل ان کے کینے سے بھرا ہوا، جن کے دل میں ان کی نفرت ہو، اللہ ایسے لوگوں میں نہ بنائے، اللہ تعالیٰ میں رافضیوں کی طرح نہ بنائے، زابی کہتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ان کی محبت رکھے۔ کہتے ہیں ہمارا یقین ہے کہ سیدنا علی باہر خیر ان سے افضل ہیں، سیدنا معاویہ سے، تو سیدنا معاویہ نے بھی بات مانی ہے، صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، جنہوں نے آپ سے لڑائی کی اور آپ حق کے زیادہ قریب تھے۔ سیر اعلام نبلاء میں حافظ ذہبی رحمہ اللہ تعالی نے یہ بات کہی ہے، جلد نمبر 8 کے اوپر اور صفحہ نمبر 210 پہ۔ اور باغی گروہ دو طرح کا ہوتا ہے، امام وقت کے خلاف خروج کرنے والا اور اس کی خلافت کا منکر، صحیح ہے نا، ایک تو وہ ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے اجتہاد خطا کی بنا پر امام حق کے خلاف کسی مسئلے میں لڑنے والا۔ ایسا شخص جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، یہی سیدنا معاویہ کا معاملہ تھا کہ وہ اجتہادی خطا کی بنا پر یعنی ان سے لڑے سیدنا عثمان کے قصاص کے مسئلے کے اوپر، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، اور نہ وہ لعنت کا مستحق ہوتا ہے، نہ وہ ظالم ہوتا ہے، نہ وہ فاسق ہوتا ہے، بلکہ عند اللہ وہ ماجور ہوتا ہے، اس کو اس پر اجر ملتا ہے۔ ایسے باغی، اسے بھی باغی کہا جاتا ہے اصطلاحی طور پہ۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی اسی بات کا قرآن پاک میں سورۃ الحجرات کے اندر آیت 9 میں ارشاد فرمایا، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا مومنوں کے دو گروہ باہم جھگڑ پڑے تو ان کی صلح کرا دیں، اور ایک گروہ دوسرے پر بغاوت کرے تو باغی سے لڑائی کریں۔ یہ تو اللہ نے قرآن میں فرما دیا، تو قرآن نے بغاوت کے باوجود دونوں گروہوں کو مومن قرار دیا۔ اللہ نے فرمایا نا کہ من المؤمنین، مومنوں کی دو جماعت اگر آپس میں قتل و قتال کرے، جیسا کہ ہوا اس سیدنا معاویہ کے معاملے میں، جنگ صفین میں ایسا ہوا، تو بالکل واضح ہے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ تھا، اور یہ رافضی ظالم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ فتح الباری میں ابن حجر نے صراحت کر دی، اور اس کے علاوہ حافظ ذہبی نے صراحت کر دی، اور بہت ساری توضیحات جیسا کہ میرے سامنے تھی، جیسا کہ مجموع الفتاوی میں شیخ الاسلام تیمیہ نے اور دیگر کتاب ابن قیم علیہ رحمہ نے، اور الفصل فی الملل والاحواء والنحل میں ابن حزم نے بھی یہی صراحت، اسی حدیث کا یہ معنی ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد ہے کہ وہ اجتہاد خطا کے مرتکب ہے، یعنی اسے اجتہاد خطا ہوئی تھی، اور جو حق کے قریب تو سیدنا علی تھے، سیدنا معاویہ سے خطا اجتہادی ہوئی تو دونوں کو اجر ملا، سیدنا علی کو 2 اجر مل گئے اور سیدنا معاویہ کو 1 اجر مل گیا، اور دونوں ہی اللہ کے یہاں بخشی بخشائی جماعتیں ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے منہاج السنت النبویہ فی نقص الکلام شیعہ والقدریہ میں یہی بات ابن تیمیہ نے ذکر کی ہے، اور الفصل فی الملل والاحواء والنحل میں ابن حزم علیہ رحمہ نے یہی بات ذکر کی ہے، اور یہی بات یہ البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر علیہ رحمہ نے جلد 3 صفحہ 218 پہ یہ بات ذکر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں وَقَدْ كَانَ عَلِيًّا حَقُّ بِأَمْرٍ مِّنَ الْمُعَاوِيَةِ، یہ سیدنا معاویہ کی بنسبت سیدنا علی خلافت کے زیادہ حقدار تھے۔ کہتے ہیں اصحاب معاویہ پر باغی کا لفظ بولنے سے ان کا کافر ہونا لازم نہیں آتا۔ ابن کثیر کہتے ہیں البدایہ والنہایہ میں کہتے ہیں وَلَا يَلْزَمُ مِن تَصْنِيعِ أَصْحَابِ الْمُعَاوِيَةِ بَغَاوَةً تَكْفِيرَهُم، کہتے ہیں کہ اس سے ان کا کافر ہونا لازم نہیں آتا، کہ جو بات جاہل رافضی کرتے ہیں۔ پھر آگے انہوں نے مثال دی ہے، انہوں نے پھر مثال دی اور کہتے ہیں کما یحاولہ جہلتہ الفرقۃ الضالہ من الشیعہ، جیسا کہ شیعہ جو گمراہ فرقہ ہے وہ ایسی بات کہتا ہے، اور اس طرح کے لوگ کہتے ہیں کیونکہ اگرچہ وہ باغی تھے لیکن وہ اپنی لڑائی میں مجتہد تھے۔ یہ ابن کثیر کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی لڑائی میں مجتہد تھے، وانہم کانوا مجتہدان، کہ وہ اپنی لڑائی میں جو تھے وہ مجتہد تھے، نہ کہ وہ باغی تھے مسلمانوں میں جس میں قرآن و سنت کی بغاوت، ایسا تو انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ تو وہ باغی جو تھے، جو ان کو باغی کہا گیا، وہ اپنی لڑائی میں مجتہد تھے۔ ہر مجتہد درست نہیں ہوتا، بلکہ درست کو دوہرا اور غلطی کھانے والے کو اکیرا، یعنی 1 اجر ملتا ہے۔ یہی بات ابن حزم نے کہی ہے اور دیگر نے کہی ہے۔ تو جاہل قسم کے لوگ جو ہیں یہ بات سمجھتے نہیں ہیں، اور اس طرح کی بکواسات جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگلی بات یہ تو ہو گیا، تمام بھائیوں کے بات سمجھ میں آ گئی۔ سیدنا عمار ابن یاسر کو جو کہا تھا نا کہ تو نے جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، وہ جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے، اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے گمان میں لازمی بات ہے، لیکن علماء کی تصریحات پتہ چل گئی کہ دونوں جنتی گروہ تھے، اور سیدنا عمار کا یہ گمان تھا کہ میں تو امام حق کی
یعنی بغاوت سے روک رہا ہوں تو میں جنت کی طرف بلا رہا ہوں، یہ مجھے ان کے خلاف یعنی ورگلا رہے ہیں تو یہ جہنم کی طرف بلا رہے ہیں۔ ان کا گمان یہ تھا۔ سیدنا معاویہ بھی مجتہد تھے، عمار ابن یاسر بھی مجتہد تھے، تو سیدنا علی کو اور عمار ابن یاسر کو 2 اجر مل گئے، سیدنا معاویہ بھی اور ان کے ساتھی کو مغیرہ بن شعبہ وغیرہ کو 1 اجر مل گیا۔ بالکل باتیں کلیئر ہو گئی بات۔ یہ جہالت ہے ان رافضیوں کی، جھوٹ اور تقیہ کی آڑ میں پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتے ہیں، صحابہ پہ اعتراض کر کے اپنی قبر خراب کرتے ہیں رافضی۔ اچھا اگلی روایت جو اس نے اعتراض کی، یہ صرف آخری اعتراض تھا اس کا، جو اسی پہ بات کا میں بھی اختتام کروں گا کہ بات طویل ہو چکی ہے اور یعنی کافی وقت ہو گیا، میں یہاں پہ یعنی اختتام کروں گا بات کا۔ وہ یہ تھی بات کہ اس نے ایک روایت پیش کی تھی سیدنا مقدام بن معدی کرب کے حوالے سے کہ عمر بن اسود اور قبیلہ بنو اسد کا ایک آدمی سیدنا معاویہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سیدنا معاویہ سے سیدنا مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا معلوم ہے حسن بن علی فوت ہو گئے ہیں، یعنی یہاں پہ اس نے کیا تاثر دیا، دیکھو کتنا خوش ہوئے حسن رضی اللہ عنہ کی وفات پہ سیدنا معاویہ ان کے ساتھی۔ امام ذہبی روایت نقل کرتے ہیں جی، فرماتے ہیں مقدام، حضرت مقدام رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں معاویہ بن ابی سفیان، عمر بن الاسود اور اسد خاندان کا ایک اسدی تھا جو معاویہ بن ابی سفیان کا خاص آدمی تھا، اسدی ان کے ساتھ تھا۔ یہ تینوں چاروں کی ملاقات ہوئی، جب گفتگو ہوئی تو معاویہ نے حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی۔ یہ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں، امام ذہبی کا آپ نام لیا نا، یہ روایت امام ذہبی نقل کر رہے ہیں، سنو، اور اسی کتاب میں سیر اعلام النبلاء میں فرماتے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان نے کہا مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ امام حسن انتقال کر گئے، امام حسن علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے انتقال کر گئے، انتقال ہو گیا۔ تو حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کب پڑھتے ہیں؟ جب مسلمان پر مصیبت آتی ہے، اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، مصیبت آتی ہے تو مسلمان یہ پڑھتا ہے۔ جب امام حسن علیہ السلام کے انتقال کی خبر سنے تو حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے۔ تو معاویہ بن ابی سفیان کہتے ہیں کہ آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اتراہا مصیبہ، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی مصیبت ہے؟ اللہ، امام حسن کی شہادت ان کو مصیبت نہیں لگ رہی ہے۔ عام مسلمان کے انتقال پر انا للہ پڑھتے ہیں، امام حسن کے انتقال پر انا للہ پڑھے تو معاویہ کو اعتراض ہوا اور وہ اتراہا مصیبہ، کیا لگتا ہے آپ کو یہ کوئی مصیبت ہے پڑھنے کے لیے؟ حضرت مقدام نے کہا کیوں نہیں، وقد وضعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حجرہ، کیوں مصیبت نہیں ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے گود میں بٹھائے، وقال ھذا منی وحسین من علی، اور حضور ان کو امام حسن کو اپنے گود میں بٹھاتے اور کہتے کہ حسن مجھ سے ہے اور حسین علی سے ہے، کہتے تھے، جس کا مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ حسن مجھ سے ہے، ان کا انتقال مصیبت نہیں ہے۔ تو معاویہ بن ابی سفیان اپنے خاص آدمی سے پلٹ کر کہتے ہیں فقال للاسدی، اسدی سے کہتے ہیں پلٹ کر ما تقول انت، اسدی تو بتا تو کیا کہتا ہے؟ تو اسدی کیا کہتا ہے معلوم؟ یہ معاویہ کا خاص آدمی، جمرۃ اطفأها اللہ، جمرۃ اطفئت، یہ بعض روایتوں میں جمرۃ اطفأها اللہ کیا الفاظ ہے، یہاں پر امام ذہبی کے الفاظ ہے کہ انگار کا ڈلہ تھا بجھ گیا۔ امام حسن علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں، امام حسن علیہ السلام کو معاویہ کا خاص آدمی معاویہ کے سامنے یہ بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ جمرۃ اطفئت، آگ کا ڈلہ تھا بجھ گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہونا کیا تھا؟ آپ یہ جو آج کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں معاویہ کو بڑی اہل بیت سے محبت تھی، بڑے امام حسن کی تعریف کرتے تھے، تو اٹھ کر حضرت امیر معاویہ اٹھ کر وہ اسدی کو 2 تھپڑ مارنا تھا، جیل بھیجنا تھا اس کو۔ تو اس پر جو ہے یہ اس نے روایت پیش کی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو بھائی کتنا خوشی ہوئی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو، ان کے ساتھیوں کو، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں، اس نے روایت کو پورا نہیں پڑھا لیکن اس کا کچھ حصہ بیان کیا تھا، تو میں اس کی پوری روایت جو ہے آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ ابو داؤد میں بھی موجود ہے اور یہ طبرانی کے اندر بھی موجود ہے۔ تو یہ قبیلہ بنو اسد کا ایک آدمی سیدنا معاویہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سیدنا معاویہ نے سیدنا مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے کہا معلوم ہے حسن بن علی فوت ہو گئے۔ تو سیدنا مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کہ ہم اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو ایک بندہ بول اٹھا آپ اسے مصیبت سمجھتے ہیں؟ فرمایا میں اسے مصیبت کیوں نہ سمجھوں،
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سیدنا حسن کو گود میں بٹھا کر فرمایا کرتے تھے یہ مجھ سے ہے اور حسین علی سے ہے، ازدی کہنے لگا۔ اس نے جو لفظ یہاں پہ راب جی نے کوٹ کیے وہ میں دوبارہ ذکر کرتا ہوں، کہتا ہے ازدی نامی جو شخص تھا، کہتا ہے کہ وہ سیدنا معاویہ کا بڑا یعنی چاہنے والا تھا، وہ کہنے لگا یہ تو ایک انگارہ تھا جسے اللہ عز و جل نے بجھا دیا۔ تو آپ اندازہ لگائیں، اس نے کہا دیکھو ان کو انگارہ کہہ دیا، اور کہا کہ اس پہ جو ہے انہوں نے کہا کہ وہ تو ایک انگارہ تھا، اور ان للہ و انا الیہ راجعون صحابی نے پڑھا، انہوں نے نہیں پڑھا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت ثابت ہی نہیں ہے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 4131 اور معجم الکبیر طبرانی میں یہ روایت موجود ہے، حدیث نمبر ہے اس کی 636 نمبر حدیث، سند ضعیف ہے۔ بقیہ بن ولید تدلیس تصفیہ کا مرتکب ہے اور سما کی تصریح نہیں کی اس نے، تو یہ بقیہ بن ولید کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے۔ تو یہاں اس جاہل مرکب کو میں یہ بات کہوں گا کہ صحابہ کی دشمنی میں جو روایت آتی ہے اس کو جھوم کے توں پیش کر دے تو سند بھی اس کی دیکھ لیا کرو۔ بقیہ بن ولید نے تدلیس تصفیہ کیا، تدلیس بھی نہیں، تدلیس تصفیہ، بہت بری تدلیس کی ہے یہاں پہ۔ تو اس کی سما کی تصریح ہمیں لا دو اور یہ روایت کو پھر پڑھنا ہمارے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت ان دلوں میں بھر دے، اور ہمارے دل سیدنا علی کی محبت سے، سیدنا معاویہ کی محبت سے، سیدنا حسن کی محبت سے، سیدنا حسین کی محبت سے، فاطمہ الزہرا کی محبت سے، اور اہل بیت اطہار، اور اس کے علاوہ صحابہ کرام، سیدنا معاویہ، مغیرہ بن شعبہ، عمر بن عاص، اور دیگر جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، ابو بکر ہوں، عمر ہوں، عثمان ہوں، علی ہوں، طلحہ ہوں، زبیر ہوں، جتنے بھی صحابی ہیں ان کی محبت اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں یعنی بھر دے اور چسپاں کر دے، اور اللہ تعالیٰ ان رافضیوں سے اس امت مسلمہ کو محفوظ رکھے، اور بفضل اللہ تعالیٰ ان کا تعاقب ہم قیامت کی صبح تک کرتے رہیں گے۔ یہ صحابہ کی ذات پہ اعتراض کریں گے، اور یہ طالب علم ادنا سے اہل الحدیث ہے، ان کی باتوں کا بفضل اللہ جواب دیں گے۔ تو یہ جو اس نے باتیں کی تھی یہ ان باتوں کا مختصر جواب تھا، بات طویل ہو گئی ہے، بس اختصار مطلوب تھا لیکن پھر بھی اختصار نہ ہو سکا اور باتیں طویل ہو گئیں۔ یہ باتیں ہی کچھ ایسی ہیں جو طویل ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں سیدنا معاویہ کی محبت کو رکھ دے، اور رافضی جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ وہ اپنی قبر اور اپنی آخرت خراب کرتے ہیں۔ بس یہی میری دعا ہے، آمین یا رب العالمین۔